چرچ کے پاسٹر جناب جاوید انتھونی صاحب ہمارے سامنے درمیان میں موجود ہیں، جن کا تعلق اس نبی سے ہے۔ میں ان کو بلاؤں گا تاکہ خداوند نے اس کلمے کے مطابق جو ان کو لفظ دیے ہیں ان کو بیان کر سکے، اور ہم سب اس کلمے کو سن کر جو کفارے کا کلمہ ہے، اس محبت کا کلمہ ہے جو خداوند میرے لیے اور آپ کے لیے رکھتا ہے، بیان کر سکے۔ جاوید انتھونی صاحب۔ خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور فتح نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی سلامتی بھی ہو۔ اس کلمے کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ تھا جب خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ کو باپ کے بجائے خدا کہہ کر پکارا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنی انسانی حیثیت کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ لہذا پچھلے کلمات میں ہم نے دیکھا اور یہ سیکھا کہ خداوند اختیار کے ساتھ بات کرتا ہے۔ وہاں پر شفاعت کرتے ہوئے باپ پکارتا ہے، اور دوسرے کلمے میں اختیار استعمال کرتے ہوئے ڈاکو کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرتا ہے۔ اور تیسرے کلمے میں ہم نے دیکھا کہ وہ محبت ظاہر کرتا ہے اپنی ماں باپ کی، جو انہوں نے بچپن سے لے کے جوانی تک اس کی پرورش کی، اس پرورش کو وہ بیان کرتا ہے تاکہ اچھا معاشرہ قائم ہو سکے۔ اور چوتھے کلمے میں وہ بحیثیت ایک جوان بلکہ نوجوان کی حیثیت سے خدا باپ سے ہم کلام ہوتا ہے کہ اے باپ، اے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ عزیزو، ہم باغ عدن میں جب آدم کا گناہ دیکھتے ہیں تو جس طرح بھی عباس بھائی بیان کر رہے تھے کہ ٹھنڈے وقتوں میں خدا آدم سے ملاقات کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، بات کرتا تھا۔ ان کے درمیان کوئی دوری حائل نہ تھی، کوئی دیوار نہیں تھی، کوئی پردہ نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کو روبرو دیکھتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آدم نے گناہ کر لیا تو خدا کی نظر میں وہ پردہ آگے آ گیا جو اس کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ خدا نے آدم کو اپنی شکل اور شبیہ پر اپنی مانند بنایا۔ جب ہم اپنی مانند کی بات کرتے ہیں تو اپنی طرح پاک بنایا، جس طرح خدا پاک ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان بدی میں گرے، گناہ میں گرے اور مجھ سے دور ہو جائے۔ جب خداوند اس بات کا اعلان کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ضرور وہ تمام گناہ جس کے لیے وہ آیا تھا، دنیا میں جتنے بھی گناہ اس پر لاد دیے گئے، ان کا کفارہ دینے کے لیے، تو خدا باپ اپنا چہرہ اس پر سے ہٹا لیتا ہے، اپنی نظریں ہٹا لیتا ہے، کیونکہ اب خداوند یسوع مسیح کے جسم پر وہ تمام گناہ لاد دیے گئے ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے۔ لہذا ہم اپنی زندگی میں اس بات کو محسوس کریں کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جس سے معاشرے میں ہماری عزت بالکل نہیں رہتی، ہمیں برا جاننے لگتے ہیں، ہم گلی میں نکلتے ہیں تو کوئی ہمیں بلانا پسند نہیں کرتا، کوئی ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتا، ہم میں ایسی کوتاہی آ چکی ہوتی ہے، کوئی غلطی، کوئی گناہ ایسا آ چکا ہوتا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت خداوند یسوع مسیح کا کیا حال ہے کہ جس نے بے گناہ ہوتے ہوئے ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لادا
اور اپنے باپ کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے، فرماداری کرتے ہوئے اس وقت کو گزارا، لیکن جب وہی باپ اپنا چہرہ اس طرف سے پھیر لے تو کیا حالت ہوگی؟ ہم انسان ہوتے ہوئے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور خدا کی ناراضگی کو بالکل سامنے نہیں رکھتے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں برکتیں نہیں ملتی، ہمارے حالات مندے کیوں ہوتے جا رہے ہیں، ہماری پریشانیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ہم گناہ سے باز نہیں آتے، اس لیے خدا بھی ہم سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے۔ عزیزو، آج یہ وقت ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے اس صلیبی کلمے کے وسیلہ سے اس بات کو جان لیں کہ ہماری حالتیں درست کیوں نہیں ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں کیوں ہیں، کیونکہ ہم گناہ کو ترک نہیں کرتے، گناہ کو مسلسل جاری کر دیتے ہیں، اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے کہ ہمارے عزیز ہم سے روٹھتے جا رہے ہیں، ناراض ہوتے جا رہے ہیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم گناہ کو ترک نہیں کرتے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو اپنے اوپر لاد لیا، ہمیں آزاد کر دیا ہے، اس کی نجات مفت مل رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس نجات میں سے حصہ لیں، لیکن اسی وقت ہوگا جب آپ آنے والے وقتوں میں گناہ کو ترک کریں گے۔ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے کوئی معجزات کیے تو ان سے آخر میں یہی کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ یہ وہ تنبیہ تھی کہ اس کو اب مسلسل تو نے نہیں کرنا، یہ توبہ تیری برقرار رہے۔ اور پھر ہم نے ابھی دوسرے کلمے میں بھی یہی دیکھا کہ ڈاکو نے اس بات کو فوراً ترک کیا اور کہا کہ جب تم اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر، کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور خدا اس بات کو جانتا ہے، وہ دلوں کے بیدوں کو، دلوں کی باتوں کو جانچتا ہے، اور اس نے ڈاکو کی اس بات کو بھی جانچ لیا تھا کہ اب اس نے ارادہ کر لیا ہے اور یقیناً یہ گناہ کی طرف مائل نہ ہوگا۔ اور اسی وقت خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں۔ دوسری بات اس پہ ہم یہ غور کرتے ہیں کہ یہ چوتھا کلمہ ہے، درمیانی کلمہ ہے، 3 پہلے ہیں اور 3 بعد میں، اور خدا اور انسان کے درمیانی بھی ایک ہی ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح جو کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ تو بحیثیت انسان ہوتے ہوئے جب ہمارے گناہ اس پر لادے گئے تو باپ نے اپنا منہ پھیر دیا تاکہ ان گناہوں کو کسی دور جگہ پھینکا جا سکے، ہماری نجات یقینی بنائی جا سکے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکتے تو یقیناً ہمیں ہی کہتا کہ بھئی آپ ہی اپنی جان کا فدیہ دیں، لیکن ہمارے گناہ اس قدر بڑھ چکے تھے کہ ان کا فدیہ ہم دینا ہمارے بس کی بات نہیں، کیونکہ ان گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بے عیب برے کی ضرورت تھی۔ بروں کا تو خیر پہلے بھی قربانی کے ذریعے خون بہایا جاتا رہا، لیکن وہ ناکامل تھی، کیونکہ وہ صرف جسمانی گناہوں کے لیے تھی، اور انسانی گناہ جو باغ ڈنگ سے موروثی گناہ کی صورت میں ہمارے اندر آ چکا تھا، وہ اسی وقت جاتا جب کوئی روح اس کی قربانی دے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح خدا کی حکمت بھی کہلاتا ہے کہ ایک انسان میں 2 ذاتوں کا الحاق کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بحیثیت انسان زندگی گزار کے گئے کہ ہمارے لیے اس زمین پہ زندگی گزارنا
راست باز کی زندگی گزارنا کوئی مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ ہم اپنے اندر آلسی رکھیں، انکساری رکھیں، برداشت رکھیں۔ اگر ہم یہ چیزیں اپنے اندر رکھیں گے تو ہر ایک بندہ ہم سے خوش رہے گا، ہر ایک بندہ ہماری حوصلہ افزائی بھی کرے گا، ہمیں پیار بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا۔ لیکن اگر ہم میں انا ہو، بت پرستی ہو، دولت کا لالچ ہو، ایک دوسرے کو نیچا گرانے کی جستجو ہو، تو خدا ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، اور جن کے لیے ہم برے منصوبے باندھیں گے وہ بھی ہمارے خلاف برے منصوبے باندھیں گے۔ لہذا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر سکیں گے، لیکن بحیثیت خدا یسوع مسیح نے انسان ہوتے ہوئے ان باتوں کو بار بار کروایا ہے کہ انسان کے لیے یہ سب کچھ ممکن ہے۔ اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو طرح بطرح اور زمانہ بہ زمانہ آئے یہی میسج دیا ہے کہ آپ اپنی روشیں درست کر لو، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو قربانیاں ہیں یہ ہماری روشوں کو دور کر دیتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کی روح بھی گناہ سے آلودہ تھی، ہماری بھی روحیں آلودہ تھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے جسمانی طور پر فدیہ دے کر ان روحوں کو بھی غلاظت سے پاک کیا ہے۔ اب ابلیس کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے، لہذا یہ ضرور ہے کہ ہم اس توبہ کو قبول کریں، اس نجات کو قبول کریں اور اپنی آنے والی زندگی میں گناہ کو ترک کریں تاکہ خدا کی خوشنودی حاصل کریں اور اس ڈاکو کی طرح ہم بھی جنت کے وارث بنیں۔ خدا آج کے کام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت بخشے۔